اب آگے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو جو ہے حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ اب یہاں پہ تفسیر کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ لقمان جو ہے، لقمان علیہ السلام یہ نبی نہیں تھے، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کے ان کے جو دور میں جو تھے، تو جن لوگوں کے اوپر عذاب آیا تھا تو ان میں سے یہ لقمان علیہ السلام بچ گئے تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے ایک حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، عقل مند تھے زیادہ، تو ان کی طرف مخاطب کیا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کیا تھا، دانائی عطا کیا تھا، عقل مند تھے وہ، اور انشکر للہ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اور آگے فرمائے کہ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی اس دنیا کے اندر شکریہ ادا کرے گا اللہ کا، تو وہ اپنے لیے ہی اس میں اپنا خود فائدہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر جو چیز بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس پر ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارا خود فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کی زندگی میں اضافہ ہوگا، آپ کی مال و دولت میں کسی بھی چیز میں آپ کا اس میں ترقی بڑھے گی اور آپ کا اس میں ڈبل ہوگا۔ جیسے کہ قرآن نے دوسری کا کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہارے مال میں ہر چیز میں اضافہ کرتے رہیں گے، بڑھاتے رہیں گے، اور اگر نہیں تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرتے رہے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ کیا ہے؟ بہت سخت ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ جو شخص بھی شکریہ ادا کرے گا اللہ کا تو اس میں جو ہے اپنا ہی فائدہ ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص بھی ناشکری کرے گا، اللہ کا انکار کرے گا، تو یاد رکھو کہ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی، بے نیاز ہے، اور حمید، وہ اپنے بذات خود قابل تعریف ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم اس دنیا کے اندر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا خود فائدہ گھٹا ہوگا، نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ کہ آپ کے مال میں کچھ کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ نعمت آپ سے چھین لیں گے۔ اگر ناشکری کریں گے، ناقدری کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ چھین لیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیّ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم کبھی زندگی کے اندر کبھی بھی شرک مت کرنا۔ کیا ہے؟ شرک مت کرنا۔ جی، شرک کے بارے میں دیکھیے جگہ جگہ یہ آ رہا ہے، اور شرک کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کیا ہے؟ شریک کرنا۔ اسی کو جو ہے مرزا غالب نے اپنے شعر میں کہا تھا کہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا شرک کس کو کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ میری محبوبہ کسی اور کے ساتھ مزے اڑا رہی ہے۔ اس وقت میرے دل میں تکلیف ہوئی تھی، اور مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ اللہ نے شرک سے کیوں منع کیا ہمیں۔ جی، ہے کہ نہیں؟ اگر مان لیجیے گا کسی کی بیوی یا کسی دوسرے کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے علاوہ تم کسی کو شرک مت کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں، دیکھیے اتنے کھلے عام شرک کرتے ہیں۔ اور ایک چیز دیکھیے کہ جتنے بھی بریلوی علماء کرام حضرات ہیں ان کی اتنی عزت ہوتی ہے، جتنے بھی بریلوی جو مولانا ہیں ان کی اتنی عزت، جو ان کے آگے پیچھے لوگ اور ان کے اوپر جو پھول کی بارش برسا رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، وہ بھی یہ سمجھتا ہے۔ اسی میں ایک جو ہے ایک بریلوی جو قوالی ہے، اپنے ہندوستان کی ہی ہے، اس کا ایک ویڈیو ہم نے دیکھا، شارٹ ویڈیو سے کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے قوالی کرتے ہیں، جھوٹ پھوس کی باتیں کرتے ہیں، شرکیہ کلمات کہتے ہیں، تو ہمیں 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ مل جاتا ہے، تو یہ ہم مانتے ہیں کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے ہمارے چہرے پر، جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ اس کا خراب تھا۔ لیکن ایک مسجد کا امام ہے یا کوئی علماء کرام ہے، حقیقی معنی میں حق بات کرنے والا وہ ہے۔ کیا ہے؟ علماء کرام ہی ہے جو سچ بات آپ تک پہنچا رہی ہے بات۔ اس کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام جو خاص طور سے بریلوی کی جو کچھ بھی نہیں آتا ہے، ایسے ہمارے مدرسے میں جو تھے ندوے کے اندر کچھ بھی نہیں آتا تھا، آج وہ ساتھی لوگ کو دیکھتے ہیں یوٹیوب پر، اس کا جو ہے اتنے فالوور ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ مزار پہ جا رہا ہے، مزار کے بارے میں بتلا رہا ہے، اس کی یہ بتلا رہا ہے، امام احمد رضا خاں کے بریلوی کے بارے میں یہ بتلا رہا ہے، لوگ اس کو چاہنے لگے۔ حقیقت جو ہے بغیر علم کیا ہے، لوگ ان کے پیچھے لگ جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت بات قرآن بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ تم کسی کو بھی شرک کرو گے یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بالکل ہمیں پسند نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، یاد رکھو بے شک یہ شرک جو ہے بہت بھاری ظلم ہے۔ کیا ہے؟ بہت بھاری ظلم ہے۔